بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر سورہ ہود میں ابتدا سے انتہا تک انبیاء و مرسلین کے حالات اور ان کے واقعات کا ذکر خیر کیا، اور آخر میں ان حالات و واقعات کی حکمت، مصلحت وہ بھی بیان فرمائی کہ ہم نے انبیاء اور مرسلین کے حالات قرآن پاک کے اندر کیوں بیان کیے ہیں اور آپ کو کیوں سنائے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ ہم نے آپ کے سامنے انبیاء و مرسلین کے حالات اور واقعات اس لیے بیان کیے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ آپ کا قلب مطہر، آپ کا دل و جان وہ مضبوط ہو جائے، قوت مل جائے، سکون اور راحت آپ کو نصیب ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ان واقعات کے ضمن میں اہل ایمان کو، مومنین کو بھی حق کی، صداقت کی پہچان ہو جائے اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے، اور انبیاء و مرسلین کے جو حالات اور واقعات ہیں اس سے ان کو واعظ اور نصیحت اور ان کے لیے ذکر وہ ان کے لیے سامنے آ جائے اور ان کو یاد دہانی ہو جائے۔ اسی آیت کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے واقعہ معراج کے اسرار اور رموز اور اس میں پوشیدہ حکمتیں وہ ہم نے ذکر کی۔ اس میں سے 5 باتیں ہم نے معراج کے سفر کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں تھیں، جو باتیں تھیں وہ ذکر کی۔ پورا سال اس موضوع کو موضوع سخن نہیں بنایا جاتا اور عام حالات میں بھی ایسے واقعات کا ذکر عموماً نہیں ہوتا، تو ضروری یہ سمجھا کہ اس واقعے کی کچھ نہ کچھ حکمتیں جو عموماً بیان نہیں کی جاتی، موقع نہیں ملتا، وہ ذکر کی جائے۔ 5 باتیں ہم نے اس سلسلے میں پہلے بیان کر دی۔ واقعہ معراج کے اندر چھٹی حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت مکی دور کو کم و بیش 10 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصہ دراز میں ابتلاء و آزمائش، رنج و غم، صدمہ و تکلیف اور پریشانی کی تقریباً کئی منزلیں طے کر لی۔ مکہ کی گاڑی شیر ابی طالب کے اندر مکمل سماجی قطع تعلقی، سوشل بائیکاٹ تمام مومنین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آپ کے پورے خاندان اور فیملی کا قطع تعلق کیا گیا، اور آپ کے مہربان چچا ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حیات، سکون قلب، راحت جاں، آپ کی غمگسار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات، اور اس سلسلے میں جو آپ کو غم اور پریشانی لاحق ہوئی، اور یہ ساری چیزیں جب اپنے انتہا اور عروج کو پہنچ چکی، تو اس موقع پر رب ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت اور شرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا، اور آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصادق اس قدر اعلیٰ اور عرفہ اور مقام بلند عطا فرمایا کہ تمام افضل الملائکہ اور مقربین بھی پیچھے رہ گئے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام عظمیٰ تک
آپ کو رسائی فرمائی کہ قرآن و سنت سے اس انتہا تک، اس عرش عظیم سے آگے کسی بھی مخلوق کا وجود ثابت نہیں ہے، وہاں تک اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو رسائی فرمائی جہاں پر رب ذوالجلال کی بس ذات ہے، اسی کی کبریائی ہے۔ چنانچہ مفسرین، محدثین، فقہاء اور علماء عارفین وہ یہ ذکر کرتے ہیں اس کے اندر حکمت کہ عرش بری تک سیر کروانے میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف یہ ایک واضح اشارہ تھا۔ انبیاء و رسول میں سے کوئی بھی اس حد تک اور اس شان عظیمی تک نہیں پہنچا، اور جتنے بھی نبوت اور رسالت کے معجزات اور کمالات تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ختم ہوتے ہیں، اور اس انتہا تک آپ کو عزت اور شرف عطا فرمایا گیا کہ اس کے اندر یہ حکمت تھی، یہ پوشیدہ یہ بات تھی کہ آپ کو تمام انبیاء و رسول میں بھی آخر تک اخیر مقام عطا کیا جائے گا، اور آپ کے بعد آگے بھی اور کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد آگے ساتویں حکمت واقعہ معراج کے اندر جو مفسرین نے ذکر کی ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دروازے کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے۔ جب آپ کو معراج کے لیے لے کر جایا گیا تو سیدھے دروازے کے راستے سے جبرائیل امین نازل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے حجرہ مبارک کی چھت کو شگاف کر کے کھول کر وہاں سے اوپر سے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کے پاس تشریف لائے، اور بغیر کسی توڑ پھوڑ کے چھت کو توڑا یا شگاف کیا گیا، کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، نہ کوئی چونا نہ کوئی سیمنٹ کا توڑ پھوڑ ہوا، اور صحیح سالم آپ درست حالت کے اندر آپ کے پاس آئے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو بھی شگاف کر کے کھولا گیا، اور پھر جلد ہی اس کو بند کر دیا گیا، سی دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی زخم بھی نہ ہوا۔ چھت کو شگاف کر کے نیچے اترنے کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس بات کے اندر حکمت تھی، یہ پوشیدہ یہ بات تھی کہ ان قریب آپ کے سینے مبارک کو بھی چاک کیا جائے گا۔ جس طرح چھت کو کھولتے ہوئے کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اسی طرح آپ کے قلب مطہر کو، آپ کے سینہ منور کو بھی جب شگاف کیا جائے گا، چاک کیا جائے گا، تو کسی قسم کی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی زخم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی تھی۔ اور واقعات کے اندر ہم یہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ ہے، یہ 4 مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر پیش آیا، جس کے لطائف اور معارف اور اس کے اندر 4 ہی حکمتیں ہیں جو محدثین اور مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، زمانہ بچپن کے اندر تفضیلیت کے وقت میں دائی حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب آپ پرورش پا رہے تھے، فرشتوں نے قلب و سینے کو چاک کیا، اور جو اس کے اندر دل کے اندر قدرتی طور پر جو ایک سیال مادہ یا سیال نقطہ ہے جو وسوسے پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے یا شیطان کے حملہ کرنے کا باعث بنتا ہے، بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر سے اس سیاہ مادے کو، اس سیاہ نقطے کو نکال لیا گیا اور اس کو پھر دھو دیا گیا تاکہ کسی قسم کا شیطانی وسوسہ آپ پر حملہ آور نہ ہو، اور پھر مزید آب زمزم سے اس کو دھویا گیا تاکہ مادہ معصیت اور گناہوں کا کوئی نشان اور اثر باقی نہ رہے۔ اس کے اندر یہ پہلی حکمت تھی۔
دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال کی عمر میں، لڑکپن کی عمر میں، کھیل کود کی عمر میں جب آپ آئے تو اس وقت دوبارہ آپ کے قلب مطہر کو، سینہ منور کو چاک کیا گیا تاکہ دل کے اندر لہو و لعب، کھیل کود کی طرف مائل ہونے والے جو دل کی کیفیات اور حالات ہیں ان کو بھی بہتر کر دیا جائے۔ اور اس کھیل کود کی طرف مائل ہونے میں ذکر الہی سے غافل ہونے کی بہت بڑی ایک بات ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو محفوظ فرمایا گیا، یہ اس کے اندر دوسری حکمت ہے۔ تیسری بات، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ ہوا، بعثت کے وقت شق صدر جب آپ کا کیا گیا، اس کے اندر تیسری حکمت اور تیسری مصلحت یہ تھی کہ قلب مبارک احکامات الہیہ کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کے بوجھ کو بھی اچھی طرح سے اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ آپ کے قلب مطہر پر قرآن پاک کا نزول ہونا تھا، اور یہ نزول اور قرآن پاک کی وحی یہ انتہائی بھاری بوجھ تھا، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ کے قلب مطہر کو دوبارہ پاکیزہ کیا گیا، دوبارہ قوت بخشی گئی، دوبارہ طاقت دی گئی، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے پہاڑوں نے بھی خشیت الہی سے ڈر کر انکار کر دیا اور وہ لرز اٹھے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ جب ہم نے قرآن پاک کو نازل کرنا چاہا پہاڑوں کے اوپر، خاشعا متصدعا، تو وہ خوف سے لرز اٹھے اور کانپ اٹھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اور اسی بوجھ کو اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو تیسری مرتبہ نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، شفایاب کیا گیا، اور قوت اور طاقت بخشی گئی۔ پھر آگے چوتھی مرتبہ جو شق صدر آپ کی زندگی کے اندر پیش آیا، عروج سماوات سے پہلے، آسمانوں کی طرف بلندی سے پہلے، آسمانوں کی طرف سیر کرنے سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے زمزم کے پانی سے، شفایاب پانی سے دھو کر قلب منور کو مزید طہارت پاکیزگی بخشی گئی، اور یہ آخری شق صدر اس حکمت اور اس مصلحت کی بنا پر تھا کہ دل و جان حضوری قلب کے ساتھ عالم ملکوت کی نورانیت، سیر و سیاحت، تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدات، اور رب ذوالجلال سے ہم کلامی اور مناجات کے لیے، یہ تمام باتوں کے لیے آپ کا دل قائم رہ سکے اور ان باتوں پر متحمل ہو سکے۔ اور یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھی، اور یہ آخری شق صدر جو آپ کو کروایا گیا، اس کے اندر یہ حکمتیں اور مصلحتیں یہ پوشیدہ تھیں۔ مزید پوشیدہ اسرار اور حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین عبادت کی فرضیت کے لیے، یعنی نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت محمدیہ کو فرض نمازوں کی پابندی کے قابل بنایا جا سکے، اور نمازوں کی پابندی کا عہد بنانے کے لیے، اس بڑے فرض کا عہد بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ بھی شق صدر فرمایا گیا، اور آپ کے قلب منور کو مزید قوت اور طاقت بخشی گئی، اور آپ کو مزید پاکیزہ اور منور کیا گیا۔ اس سے آگے ان حکمتوں کے اندر آٹھویں حکمت اور مصلحت، واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ اور مقربین کو آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مختلف عبادتوں کے اندر
مشغول پایا اور مصروف پایا۔ بعض فرشتے ایسے تھے کہ وہ حالت قیام کے اندر ہی دست بستہ کھڑے ہیں اور وہ اسی طرح کھڑے عبادت کے اندر مشغول ہیں، اور بعض فرشتے ایسے تھے کہ وہ حالت قیام سے آگے وہ حالت رکوع کے اندر ہیں اور وہ حالت رکوع سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، اور ان کی عبادت وہ اسی طرح سے ہے، وہ رکوع کے اندر ہی ہر وقت موجود ہے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض فرشتے مقربین ایسے ہیں جو سربسجود ہیں، اپنی جبین نیاز کو انہوں نے اللہ کے حضور جھکایا ہوا ہے اور سجدے کی حالت میں ہی ہیں، وہ ہر وقت ہر حال کے اندر وہ سجدے کی حالت کے اندر ہے۔ یہ مقربین فرشتوں کی عبادت کی یہ مختلف صورتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے ان تمام ارکان عبادت کو ایک ہی رکعت کے اندر جمع کر دیا تاکہ امت محمدیہ کی عبادت تمام ملائکہ اور مقربین اور فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ اور اس کا خلاصہ بن جائے۔ اس کے اندر یہ حکمت تھی، یہ دنائی تھی، یہ پوشیدہ بات تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقربین فرشتوں کو جس جس صورت کے اندر جس جس حالت کے اندر عبادت کے اندر مشغول پایا، اس کے اندر یہ نشانی تھی، یہ حکمت تھی کہ آپ کو ان قریب جو 5 نمازوں کی فرضیت آپ پر کی جائے گی، اس کے اندر یہ تمام صورتیں جمع کی جائیں گی، یکجا کر دی جائیں گی، اور ہر طرح کی حالت اور کیفیت آپ کی نماز کے اندر رکعت کے اندر پوری ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور اس کی تسبیح کو بیان نہ کرے۔ دنیا کائنات کے اندر تمام مخلوقات، تمام تر چیزیں، ہر جاندار اور بے جان چیز ہر حال میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیکن تم لوگ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان چیزوں کی تسبیح کو، ان کی بیان کی ہوئی پاکی کو، اللہ کی تعریف کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بڑا ہی بردبار اور بے حد معاف کرنے والا ہے۔ درخت، اشجار، پودے، نباتات، ان کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ حالت قیام کے اندر ہے اور ان کی یہی تسبیح اور ان کی یہی عبادت ہے قیام کی حالت میں۔ بہائم الارض اور چوپائے مویشی جانور جتنے بھی ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہیں اور ان کی حالت اور کیفیت رکوع کی حالت کی طرح ہے، اور یہ بھی اللہ کی بڑائی کی بریائی اور تسبیحات کے اندر مصروف ہیں۔ حشرات الارض کو دیکھیں تو ان کی تسبیح بھی ہمیشہ مسجود ہونے کی صورت میں ہے، ان کا سر، ان کی جو کیفیت ہے، وہ جسم ان کا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، گویا وہ بھی سجدے کی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جبین نیاز زمین سے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح پتھر، احجار، جمادات کی تسبیح وہ ہمیشہ جو پاکی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ حالت قعود کے اندر ہے، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اور وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کی حالت ہے، اسی طرح ان کی کیفیت اور حیت ہے، اور وہ اسی طرح اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہماری نماز کے اندر جو عبادت کے اندر عبادات میں سے اولین اور افضل ترین عبادت جو فرض فرمائی، اس نماز کے اندر بھی حمد و ثنا اور تسبیحات کی تمام کیفیات اور اقسام کو یکجا کیا اور جمع فرما دیا۔ گویا کہ کل مخلوقات کی جو حالت ہے، کل
مخلوقات کی جو تصویر کی کیفیت ہے، جو ان کی صورتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مومنین کے لیے نماز کی رکعت کے اندر ساری جمع فرما دی، اور یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ پھر اس سے آگے دیکھتے ہیں حکمت و دانائی کے حوالے سے، اسرار اور رموز کے حوالے سے واقعہ معراج میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، ان میں سے نامی حکمت اور مصلحت، عقیدہ و ایمانیات، حکمت اور دانائی، رشد و ہدایت، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، رشد و ہدایت اور جو نیکی ہے وہ اس عالم دنیا کے اندر، اس عالم فناہ کے اعتبار سے معافی، بخشش، عرض گزاری اور اسی طرح الفاظ اور جملوں کی صورت کے اندر اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ الفاظ ہیں، جملے ہیں، یا ہمارے احساسات ہیں، یا ہمارے جذبات ہیں، جو ہم معافی کی صورت میں، عرض گزاری کی صورت میں ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، یا ہمارے جو اعمال ہیں چاہے اچھے ہیں یا چاہے برے ہیں، وہ بھی ہمارے جذبات اور کیفیت اور حالت ہے، اور یہ الفاظ کی صورت کے اندر ہیں۔ لیکن عالم بقا میں، یوم آخرت میں یہی معافیاں، یہی مناجات، یہی دعائیں، یہی باتیں، یہی تسبیحات اور یہ بخشش اور مغفرت اور ہمارے اچھے اور برے اعمال مجسم صورت کے اندر، حالت اجسام کے اندر، حقیقی جسموں کی صورت میں بنا دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب ہم یہاں پر تو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اپنا ایک جسم رکھیں گی، اپنا ایک وزن رکھیں گی، اور اس وزن کو، اس جسم کو ترازو کے اندر اللہ رب العالمین تولیں گے۔ اس کے حساب سے ہمارے اچھے اور برے نامہ اعمال کا وزن ہوگا اور ہماری نیکیاں اور برائیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، روز قیامت سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں دو گھنے بادلوں کی شکل میں سائبان کی صورت میں نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ فرمائیں گی۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم شریف کی اور کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ دونوں صورتیں الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، لیکن یہی الفاظ، یہی جملے، یہ صورتیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو مجسم فرما دے گا، ان کو صورت عطا فرمائے گا، اجسام کی شکل میں ہوں گی، اور یہ گھنے بادلوں کی صورت میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فرمائے گی۔ اسی طرح موت جو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، مگر روز قیامت اس کو بھی مجسم حالت کے اندر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ احادیث کے اندر یہ دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں جن کو ہم ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، ان کو کل قیامت کے دن وزن عطا کیا جائے گا اور ان کو مجسم حالت کے اندر، ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بھی پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کر رہے ہیں، ان کو بھی راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں۔ تو سن لو، جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی برا بوجھ ہے، اور وہ بوجھ کیا ہے؟ ہماری برائیوں کا، ہمارے برے اعمال کا یہ بوجھ ہوگا، اس کا جسم ہوگا۔ اور یہ حکمت تھی اس کے اندر، اللہ رب العالمین نے جو واقعہ معراج کے اندر بیان فرمائی کہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے جتنے بھی عبادات ہیں، ہماری جتنی بھی مناجات ہیں، دعائیں ہیں، عرضیاں ہیں، وہ سب کی سب کل قیامت کے دن مجسم حالت کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ پھر اس کے مطابق ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، وزن ہوگا۔ اور اس سے آگے 10ویں اور آخری حکمت
واقعہ معراج کے اندر جو مفسرین اور محدثین بیان فرماتے ہیں، حکمتیں تو کوئی ایک ہیں اور بہت زیادہ ہیں، مختصر جو آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ دوران معراج آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جن انبیاء و مرسلین کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی گئی، زیارت کروائی گئی، انہی چند حضرات انبیاء کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملاقات کے لیے خاص کیا گیا، اور یہ صرف انہی کے ساتھ آپ کی ملاقات جو ہوئی اور زیارت ہوئی، اس کے اندر بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وقتاً فوقتاً ان کے حالات اور واقعات کے مشابہ اسی طرح کے حالات اور واقعات آپ کو بھی اپنی دور نبوت میں آپ کی زندگی کے اندر پیش آئیں گے۔ علماء جو خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، مفسرین اور جید علماء معتبر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر جس نبی کی زیارت کرتا ہے، جس نبی کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اسی پیغمبر کے، اسی نبی کے جیسے حالات اور واقعات اور معاملات اس کی زندگی کے اندر پیش آئیں گے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں 7 آسمانوں پر، مختلف آسمانوں پر جن جن منتخب انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی گئی، زیارت کروائی گئی، دکھلایا گیا، اس کے اندر بھی یہی حکمت اور دانائی یہ پوشیدہ تھی کہ ان انبیاء کرام کے جو اپنے وقتوں کے اندر حالات تھے، معاملات تھے، ان کو جو تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں اور دعوت حق کو بیان کرنے کے اندر جو جو معاملات پیش آئے، بالکل اسی طرح کے حالات اور معاملات اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دور نبوت میں پیش آئیں گے۔ جس نبی کو خواب میں دیکھیں، زیارت کریں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس پیغمبر جیسے حالات اور واقعات اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے اندر جو اشارہ فرمایا گیا، اور خاص 1 لاکھ اور تقریباً 24,000 انبیاء میں سے صرف انہی منتخب انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقات کا جو شرف حاصل ہوا، زیارت فرمائی گئی، اس کے اندر یہی حکمت پوشیدہ ہے، یہی بات ہے، یہی اشارہ ہے کہ ان کے جو حالات تھے، معاملات تھے، ان کے ساتھ جو واقعات تھے، وہی حالات اور معاملات اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں محدثین نے، مفسرین نے واقعہ معراج کے اندر حکمتوں کے حوالے سے بیان فرمائی، اور اس کے اسرار اور رموز، لطائف اور معارف وہ ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل یقین، اعتماد اور ایمان رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔